अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पीछे हमने वाक़या बकरा शुरू किया है और सवाल जवाब हो रहे थे, और आज हम उसका अगली आयत नंबर 69 से शुरू करेंगे। चलें जी, तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़रा फ़ाक़िउल लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही इन्नल बक़रत तशाबहा अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुह्तदून। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ व ला तस्क़िल हर्थ मुसल्लमतुन ला शियता फ़ीहा। क़ालू अलआन जि'त बिल हक़्क़ फ़ज़बहूहा व मा कादू यफ़अलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ जी। क़ालू उदउ लना, कहा उन्होंने, किन्होंने कहा कि बनी इसराइल ने, कि आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अगला सवाल कर दिया कि दुआ करें लाना हमारे लिए, रब्बा का अपने परवरदिगार से, युबय्यिन लना कि वो बतलाए हमें, मा लौनुहा उसका रंग कैसा है। क़ाला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नहु बेशक वो, यक़ूलु कहता है, यानी अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नहा कि वो बकरा गाय, सफराउ जर्द रंग की है, फ़ाक़िउल लौनुहा गहरा उसका रंग है, तसुर्रुन नाज़िरीन खुश करता है या अच्छी लगती है देखने वालों को, यानी उसका रंग जो है इतना अच्छा खुश करता है या अच्छा लगता है कि वो गाय जो है देखने वालों को अच्छी लगती है। क़ालू उदउ लना, कहा उन्होंने दुआ करो हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, अपने परवरदिगार से, युबय्यिन लना कि वो बतलाए हमें, माहिया वो कैसी है, यानी वो गाय कैसी है। अब पहले पूछा कि वो कैसी होगी, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया, वो जवान है, ना वो बच्ची है, ना बूढ़ी है। और फिर पूछा, और एक और बहाना कि उसका हमारे लिए पूछो कि उसका वो जो गाय है उसका रंग कैसा है, वो भी हमें पता चल जाए। और फिर अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि देखो वो गाय जो है उसका रंग जर्द है, खुश करने वाला, खूबसूरत, यानी जो भी गाय को देखता था वो खुश होता था कि इतनी प्यारी गाय है। गहरा जर्द रंग, प्यारा, सोना, खूबसूरत। तो इसी तरह फिर उन्होंने कहा नहीं और पूछो, कि एक और बहाना लगा दिया, अपने परवरदिगार से पूछें कि वो गाय जो है वो किस तरह की है या कैसी है। तो इन्नल बकरा, क्योंकि बेशक गाय, तशाबहा जो है वो हमें शुबे में डाल रही है, अलैना हम पर, यानी अब उन्होंने एक और बहाना घर लिया कि जो गाय है ना, अब हमें शक पड़ रहा है कि वो किस तरह की गाय होगी, कैसी होगी, यानी वो नौजवान तो है, रंग भी उसका खुश करने वाला है, लेकिन वो और कैसी होगी। तो अल्लाह ताला ने फिर आगे फरमाया, व इन्ना इंशाअल्लाहु, और बेशक उन्होंने कहा कि ठीक है आप पूछें तो फिर हम कर लेंगे। व इन्ना, और बेशक हम, इन अगर शाह अल्लाहु, अगर चाहा अल्लाह ताला ने, ला मुहतदून हम राह पाने वाले हो जाएंगे या हदायत पाने वाले हो जाएंगे। अब उन्होंने अपने आप को सच्चा करने के लिए एक और कर दिया सवाल कि भाई अब गाय का पूछो, हमें शुबा हो गया है कि वो मुकम्मल तरह से हम उसको ना देख लें, वो हमें पता चल जाए कि वो गाय कैसी है, तो फिर हम इंशाल्लाह जो है ना हदायत पाने वाले होंगे, हम वो कर लेंगे।
اب اصل مقصد تو یہ تھا کہ کام کرنا نہیں تھا، اور کوئی نہ کوئی بہانہ لگائے جا رہے تھے، حالانکہ سیدھا سیدھا معاملہ تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گائے کا جو گوشت ہوگا اس کا ایک ٹکڑا جو مردہ انسان ہے اس کے جسم پہ لگانا، اور وہ اٹھ کے قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو انہوں نے اس اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے کئی بہانے، کئی ہیلے، کئی جھوٹ بولے اور کئی طرح کے سوال کیے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر بار آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا گیا تو پھر وہ ایک اور نیا آگے سوال کر دیتے، اور پھر آخر انہوں کہنے لگے کہ ہمیں تو شک ہی پڑ گیا کہ پتہ نہیں وہ اس طرح کے تو رنگ والی کئی گائے ہوگی، اور اب ہمیں کوئی اور خاص نشانی اس گائے کی بتائی جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب قال اس نے کہا، انہو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو بے شک وہ، یقولو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا کہ بے شک وہ، بقرۃ اللہ وہ گائے جو ہے، لا نہیں، ذلول سدی ہوئی، یعنی کہ اس کو سدایا نہیں گیا، کسی بھی کام کے لیے اسے تیار نہیں کیا گیا، تثیر الارض اور وہ جوتی نہیں گئی زمین میں، یعنی اس نے کسی زمین کو ہل نہیں چلایا، بالکل ابھی وہ نوجوان ہے، اسے اس کام پہ نہیں لگایا گیا۔ ولا تسقی الحرث اور نہ پانی دیتی ہے کھیتی کو، مسلمات بے عیب ہے، لا شیات نہیں کوئی داغ اس میں، فیہا اس میں، مسلمات بالکل مکمل صحیح، اور اس میں لاشیا اس میں کوئی داغ بھی نہیں ہے۔ قالوا الآن تو وہ بولے، اب لائے ہو آپ، جیتا لائے ہو آپ، بالحق کا حق، ٹھیک بات۔ اب ساری باتیں جب ہو گئیں تو پھر کہنے لگے اب تو ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اب بالکل آپ ٹھیک بات لیں، اب ہم اسے ڈھونڈتے ہیں۔ فذبحوها پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ اسے ایسا کرتے۔ اب اتنے سوال و جواب کے بعد پھر کہا، ہاں موسیٰ علیہ السلام آپ تو بالکل ٹھیک، اب آپ نا بالکل صحیح بات پہ آئے ہو اور صحیح ہمیں بتایا، اب ہم اس کو ڈھونڈ لیں گے۔ اب جب وہ ڈھونڈنے نکلے، کیونکہ جب بار بار سوالات کیے جائیں تو پھر مشکلات بھی آتی ہیں، جب وہ گائے ڈھونڈنے لگے، ڈھونڈتے پھرے پوچھتے پھرے، اور پھر جا کے تو وہ جو گائے تھی، ایک بڑھیا تھی، اس کے بیٹے نے وہ گائے رکھی ہوئی تھی اور اس سے جا کے وہ ملی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو گائے ہے نا، اب اس میں رنگ بھی بتا دیا، سب کچھ بتا دیا، پھر آخری نشانی یہ بتائی کہ نہ تو اس نے زمین پھاڑی ہے، یعنی زمین میں ہل نہیں چلایا، نہ ہی اس نے وہ اس طرح کی گائے ہے کہ ابھی اسے کسی بھی کام پہ نہیں لگایا گیا، یعنی سدانے کا مطلب ہوتا ہے کسی جانور کو تیار کرنا کسی کام کے لیے۔ تو اسی طرح جو ہے سدایا ہی نہیں تھا گیا، وہ بالکل ابھی نوجوان تھی۔ جیسے اس کی مثال ایسے بھی ہے کہ جب کوئی گھوڑا وغیرہ جو ہے نوجوان ہو تو اس پہ بھی سواری جب کرتے ہیں وہ تنگ کرتا ہے، اور جب کوئی گائے بیل جو ہوتا ہے نا، اس کو بھی زمین میں جب جوتا جائے تو اسے پتہ تو ہوتا نہیں کیا کرنا ہے، مالک پھر اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی لکڑی وغیرہ کی کوئی چیز باندھ کے تو پھر اس کو ہل چلاتے ہیں۔ اور یہ میں نے تو گاؤں میں بھی دیکھا ہوا ہے کہ میرے ابو بھی ایسے کھیتی باڑی کرتے تھے، اور لکڑی کا ایک بہت بڑا وہ ایک پھالا سا ہوتا ہے، وہ پیچھے باندھتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ جو گائے یا بیل ہوتا ہے نا اس کو رسا وغیرہ باندھ کے تو اس کو پیچھے خود اس کے پیچھے رہتے ہیں، اور وہ چلتا ہے آگے تو زمین پھاڑتا ہے۔ یا پانی بھی ایسے ہی دیتے ہیں کہ پانی کے کنویں کے ساتھ جو لگے ہوتے ہیں ایک فریم سا، اس میں ڈبے لگائے ہوتے ہیں پانی بھرنے والے، اور وہ پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ان کے ہر سوال کا جواب دیا اور انہیں لاجواب کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ کرنے والے نہیں تھے ایسا، لیکن اب انہوں کو یہ کرنا پڑے گا۔ اور پھر اس طرح سے ہوا کہ اس گائے کی جو قیمت تھی وہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ گائے کی جو مالک یا مالکہ تھا، بچہ تھا یا عورت تھی، اس نے کہا کہ اس گائے کو میں اس قیمت میں دوں گی کہ جتنا اس گائے کا وزن ہے اتنا ہی مجھے سونا یا چاندی دیا جائے۔
تو پھر وہ اتنی بڑی قیمت ادا کر کے تو پھر انہوں نے گائے کو ذبح کیا، تو کیا تھا کہ پہلی بار ہی اللہ کا حکم مان لیتے اور مان کر تو اپنا کام کر دیتے، نہ اتنی تکلیف اٹھانا پڑتی۔ اور اسی طرح جب زیادہ ایک بات پہ سوال کرتے جائیں گے نا اس میں، تو پھر وہ ایسی اور کئی باتیں نکلیں گی جو کہ انسان کے اپنی ہی تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں، پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ تو ہم لوگوں نے بھی بچے جب کوئی بڑا بات بتائے تو اس پہ نا زیادہ سے زیادہ آگے سوال و جواب نہیں کرنے، بلکہ اتنا ہی کرو جتنا آپ اس کو برداشت کر لو، ورنہ بعض دفعہ پھر اگر آپ استاد سے بھی زیادہ سوالات کرتے ہو نا تو آگے سے جھڑکیاں بھی ملتی ہیں نا۔ تو اس لیے ہم نے اپنے اللہ کا حکم ماننا ہے، قرآن جو فرماتا ہے اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ اس کے ساتھ صدق اللہ العظیم۔